مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. بے شمار حمد و صلات کے بعد اس کو تھوڑا سا اونچا کر تھوڑا سا اللہ تعالی علیہ وسلم آدھی بارگاہ اقدس کے اندر صلاۃ و سلام دا خراج پیش کرنے تو بعد انتہائی عزت اور تکریم دے لائق وارثان محراب و ممبر علماء کرام، چونکہ میں ہر عالم دے نا تو واقف نہیں، اس واسطے بے ادبی نہ ہو جائے کسی عالم دا اگر ذکر خیر نہ کر سکیا تو پھر یہ بے ادبی ہوئے گی. اس واسطے اجتماعی طور تے میں بہت مشکور ہوں تمام علماء کرام دا کہ آپ اپنی مصروفیات وچوں وقت دیتا اور آپ تشریف لے آئے نے. اللہ تعالیٰ سب دا آنا قبول فرمائے. خصوصاً بزرگ نوجوان دوست بچے تسی جس عقیدت اور محبت نہ لائیو، اللہ سب دانا قبول فرمائے. اور میں جو مختصر دے وقت دے اندر انشاءاللہ گزارشات پیش کرانگا، اللہ تعالیٰ سے سارے نو اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے. آئیدہ چونکہ عنوان جو میں نو انہاں بچے نے مطالبہ کیتا ہے جس عنوان تے گفتگو کرن واسطے، وہی ہے کہ اہل بیت کون ہے. اہل بیت کنہاں نوں کہندے ہیں؟ چونکہ ساڑھے تے میں ابتدائی حضرت دی موجودگی جس طرح کراں کہ جڑی گل آخرج کرنی نہ میں اس کو ابتدان ٹوراں. چونکہ میں پنجابی گفتگو کر رہے ہیں تو مقصد کوئی خطاب کرنا نہیں، میری عادت بھی نہیں، نہ میرا مزاج ہے. ٹھیک ہے جی؟ جس وقت میں کوئی توانو چیز سمجھاونی نا، کوئی عقیدہ سمجھاونا ہے تو پھر میں ایسے انداز گفتگو کریں جیڑی توانو گل سمجھ آوے. ٹھیک ہے؟ نہ میں خطابت دے جوڑ دکھانے تو نہ میں اپنا فلسفہ تواڈے دے جاڑنا ہے. کوئی چیز سمجھاونی اور یہ سمجھاون دی ضرورت دیہاتاں دے اندر زیادہ ضروری. اسی شہراں خطاب کرتے ہیں نا دوسرے علاقے، لاہور ہو گیا، ڈیرہ غازی خان، ان علاقے میں تو ساڑھا انداز اور طرح دے انداز ہوتا ہے. آپ نے جس وقت آپ نے ساڑھے علاقے جڑے دیہاتی علاقے نا اتنے گفتگو کرن دا انداز اور طرح دا ہونا چاہیے خطیب دا بھی کہ انہوں کو گل سمجھا سکتا. نسل در نسل تو آڑے تے ساڑیاں نسلاں تے دائیں بائیں دے عقیدیاں دا اثر، غلط اثر توڑے تے اثر انداز ہے، جس دی وجہ تو کر کے صحیح گل بھی آئی سامنے ذکر کیتی جائے تو او سنن واسطے تیار نہیں ہوندہ، منن واسطے تیار نہیں ہوندہ. اس واسطے کہندے اسی تے پہلی باری سنی تو تیرا قصور ہے، اس گل دے اندر شک کوئی نہیں. کتاب میں دو میں ابتدا ہی تو کرا، میں نو آج لطف آوے گا چونکہ علماء بیٹھے ہیں، علماء دی موجودگی بچ بولن دا ذرا انداز ہی کچھ اور ہوئے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی حدیث پاک ہے. سے دل آز نال اس حدیث دے اندر کسی قسم دا کوئی شک شبہ اس ہوتے اسا سنیہ دا عقیدہ اور ایمان ہے. سنیہ دا عقیدہ اور ساڑھی تقریباً ذخیرہ حدیث دیاں جتنیاں کتباً کمزور تو کمزور بھی اتنیاں ساڑیاں کتابوں تو لے کے تقریباً ہر کتاب دے اندر یہ حدیث بھی ملے گی اور موجود ہے مختلف الفاظ نال مفہوم نال. کی حدیث ہے؟ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا فرمانے علی شان ہے، من احب علیاً فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ وابغض علیاً فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ. ہون ترجمہ تو سانستے کراں، علماء واسطے نہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے علی نال پیار کیتا اس نے گویا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کیتا، تے جس میں محمد نال پیار کیتا اس رب نال پیار کیتا ہے. کیڑا سونا سرکار نے طریقہ سمجھایا. من احب علیم، جس نے علی نال پیار کیتا اس نے میرے نال پیار کیتا.
تے جس نے میرے نال پیار کیتا گویا اس نے رب نال پیار کیتا. اگلی گل جڑی سخت گل ہے وَأَبْغَضَ عَلِيًّا جس نے علی دے متعلق بغض رکھیا فَقَدْ أَبْغَضَنِي اس نے میرے نال بغض رکھیا ہے. تے جس نے میرے نال بغض رکھیا وا اس نے گویا رب نال بغض رکھیا. یہ حدیث اس کے اندر کوئی شک شبہ نہیں. لیکن جڑی اس وقت میرے ہاتھ وچ کتاب ہے اس دا نام ہے شفا شریف. یہ تانوں اس دا تعارف کروانا ضروری ہے چونکہ علماء تے جان دیں کہ کتاب کی شے ہے. ساڑیاں سیاستہ دیاں 6 اتنیاں کتاباں 6 سیاستہ دیاں کتاباں انہاں تو بعد دنیا دے اندر سب تو زیادہ کوئی کتاب پڑھی جاندی تو اس دا نام شفا شریف ہے. کیوں حضرت انجے گالے پڑھن دی حد تک سب تو زیادہ پوری دنیا دے اندر کوئی کتاب 6 ساڑیاں سیاستہ دیاں کتاباں تو بعد اگر کوئی دنیا تے کتاب پڑھی جاندی تو اس کتاب دا نام ہے شفا شریف قاضی عیاض دی. اور اس کتاب دے متعلق علماء نے لکھیا ہے جس گھر وچ ہوئے اس گھر جادو نہیں ہوندا. ہاں یہ تعویذ نے یہ سجے کھبے جا کے تعویذ نہیں لوی دے. تعویذ دے توڑے کو سنیاں کو خود موجود ہیں. علماء نے لکھیا جس گھر دے اندر ایک کتاب ہوئے ضرور نہیں کہ عربی چی ہوئے اردو چیز دا ترجمے ہو چکے ہیں ترجمے دی شکل بھی اگر جس گھر دے اندر موجود ہے یہ ساڑھا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ساڑھے اکابرین نے ساڑھے اسلاف نے جو لکھیا ہو صحیح لکھیا ہے. جس گھر دے اندر کتاب ہوئے اس گھر دے اندر جادو نہیں ہوندہ. جس گھر دے اندر کتاب موجود ہوئے اس گھر دے اندر کدی آگ نہیں لگ دی یعنی آگ ناگانی طورتے آگ لگ کے نقصان نہیں ہوئے گا. اس گھر دے اندر کدی آگ نہیں لگے گی. یہ وہ کتاب ہے. اس کتاب دے اندر ایک اور حدیث بھی موجود ہے جیڑی آج بدقسمتی دے نال آل سنت دے سٹیجاں تے بیان نہیں ہوندی. سرکار میں نہیں حدیث پڑھ دا میں حضرت نو دینا اے پڑھن گے حدیث چونکہ توڑے مقامی شفا شریف اے اگر تائید کرن اس گال دی حدیث ٹھیک ہے تو قاضی عیاض نے امام طبرانی دے حوالے نہ طبرانی اوس دے حوالے نہ حدیث لئیے قاضی عیاض نے شفا شریف دے اندر جس دا مفہوم ترجمہ سمجھا دینا. حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے عمر نال پیار کیتا اس نے گویا میرے نال پیار کیتا. جس نے عمر نال فاروق اعظم نال پیار کیتا اس نے میرے نال پیار کیتا. جس نے عمر نال بغض رکھیا اس نے میرے نال بغض رکھیا ہے. سنیو اپنا عقیدہ سمجھو. آج ضرورت اس گل دی ہے کہ اہل سنت نو پتہ نہیں کس طرف دھکیل دیتا گیا ہے. ایک حدیث بیان کر دیو دوسری حدیث کیوں چھوڑ دیں دیو. اس حدیث کے اندر کوئی شک نہیں. میں پچھلے خطاب کے اندر بھی عرض کر کے گیا ہے کہ حسن حسین نوجوانہ دے سردارن جنتی نوجوانہ دے سردارن لیکن اسے محبوب دی حدیث ہے. حسنین کریمین دا بابا اس حدیث دا راوی ہے حضرت شیر خدا. اس حدیث دا راوی کون ہے؟ حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجل کریم. مولا علی مشکل کشا دے قدمہ تو میری جان قربان میرے ماں باپ قربان ساڑھا سب کچھ قربان شیر خدا دے قدمہ تے. لیکن جتھے شیر خدا دی حدیث بغض علی بیان کر دے اتھے حضرت عمر دی بھی بیان کرنا. سنی ہو کہ سنی جس وقت ہوئے تو پھر سنیاں دے سٹیج تے بیان کرو. یا کوئی مائی دلال پوری دنیا دے اندر اس حدیث کو چیلنج کر کے دکھاوے کہ حدیث ٹھیک نہیں ہے. یار جس وقت حدیث ٹھیک ہے تو پھر اس حدیث نو بیان کرنا بھی ساڑھا حق ہے سنیاں دا. اور سنیاں دے سٹیجاں تے بیان کرنا ضروری ہے. عقیدہ سمجھاونا ضروری ہے. آج اس سے واسطے تو آنو ہے مشکل لگے گی گال باسا تا یارہ ہون تک سنے ہیں وَأَبْغَدَ لِيًّا فَقَدْ أَبْغَدَنِي وَمَنْ أَبْغَدَنِي فَقَدْ أَبْغَدَ اللَّهِ. اسی تو صرف اتنی حدیث سنی ہوئی ہے. یہ حدیث پہلی باری سنی تو یا سناونا لیندہ قصور ہے یا سنانا لیندہ قصور ہے. معذرت نال انجھے گالے کہ نہیں حدیث اندر تو کوئی شک نہیں. کوئی عالم اس حدیث انکار نہیں کردہ. پھر اسے حسنین کریمین دے بابا حسنین کریمین دے بابا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجل کریم فرما دیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سا کنتو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور الاسلام دے نال سا اذا طلع سامنے تو نظر آئے یار تسی بزرگوں پیسے رکھو جزاک اللہ توڑیاں محبتہ میرے واسطے کافی
تسی بیٹھو میں جڑی تو گل دیون لگا نا انہاں پیسہ تو بڑی قیمتی گل نہیں اللہ کرے میں سمجھاون وچ کامیاب ہو جاواں تسی سمجھن وچ کامیاب ہو جاؤ قطع نظر کسے دے ذہن وچ کوئی گل ہوے آج میں حسد تے میرا خطاب سی جمعے دا جڑے حضرات میرے کول جمعے تے جاندے ہو تانوں پتہ اسی میرا مزاج کس طرح دا میں جتھے اعمال دی اصلاح کردا اوتھے عقیدے دی بھی اصلاح کری دی جتھے عقیدہ ہوندا اوتھے اعمال بھی ہوندے میں جس آج حسد تے بولیا نا جڑے وچ احباب ایسا انہوں نے پتہ اسی کس طرح دا موضوع سی ٹھیک ہے اس واسطے جتھے اعمال دی اصلاح ضروری اوتھے عقیدے دی اصلاح ضروری خدا دی قسم کر کے ممبر رسول تے بیٹھ کے اللہ دے گھر وچ بیٹھ کے عرض پہ کردا ہے کہ میرے من دے اندر کسے کونے تے بھی کروڑواں اجمالی حصہ بھی اس دا بغض اہل بیت ہوئے اللہ تعالیٰ اتھے مینوں غرق کر دے اتھے ہی غرق کر دے اگلا سانس نہ آون دے لیکن عقیدہ صحیح عقیدہ اہل سنت دا سمجھانا تو میرا فرض ہے کہ نہیں میں ممبر رسول تے بیٹھنا والا بندہ ماں تو پھر میں اس نال وفا کرنی میرا فرض ہے میری ڈیوٹی ہے کل قیامت والے دن میں اللہ اور اس معبود دی بارگاہ وچ کی جواب دیواں گا جس ترمذی شریف دی اندر اے حدیث سے حسن حسین جنتی نوجوانوں دے سردارن اتھے اس محبوب دی حدیث سے اور مزے دی گل وچ اس حدیث دے راوی بھی حضرت شیر خدا ہوئے شیر خدا فرماندے اذا تعالیٰ میں ویکھیا سامنے تو نمودار ہوئے سامنے تو آئے کون آئے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر شیخین جیسے سامنے تو نظر آئے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخین نو دیکھ کے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نو دیکھ کے فرمایا حاضان سیدہ کہول اہل الجنہ اے علی اے جڑے سامنے تو پیاندے نے جنتی بڑھیاں دے سردارن من الاولین والآخرین الى النبیین والمرسلین اے پیڑیاں دے بھی سردارن بڑھیاں دے تے قیامت تک جتنے لوگ ادھیڑ عمر جس دنیا تو فوت ہو کے جاون گے ادھیڑ عمر جس فوت ہو گے پھر جنت جاون گے انہاں دے سردارن لیکن سوائے نبیاں اور رسولاں تو نبیاں رسولاں نو کڑ کے انہاں دے سردار نبیاں دا اور رسولاں دا مرتبہ زیادہ ہے انہاں دے سردار نہیں باقی سارے دے سردار ہیں اگلی گل کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شیر خدا کرم اللہ وجل کریم نو قریب کر کے نا تے سرکار نے جس طرح گوشہ کر دیو نا پنجابی تسی گوشہ کہن دیو اے خاص گل کرنی ہوئے تے قریب کر کے کیتی جاندی بس دوئے بندے میں پتہ نہ لگے حضور علیہ السلام نے شیر خدا کرم اللہ وجل کریم نو قریب کر کے فرمایا یا علی لا تخبرہما لیکن علی اینا گل دسنی نہیں انہاں دی زندگی چ انہاں نو گل دسنی نہیں کہ تسی جتنے بڑھے ہیں بدھیڑ عمر کہولت کہندے ہیں بدھیڑ عمر جڑا بندہ فوت ہوئے 30 یا 33 سال تو بعد فوت ہو کے جاوے جنت جاوے گا انہاں دے سردار حضرت ابو بکر اور حضرت عمر انجھے گل ہے کہ نہیں جی علماء یقیناً تائید کرو گے اس گل دی جی اگر کوئی مسئلہ تو میں دسوں میں ہونی حال کر دے جاؤں ہائے ہائے اللہ اکبر اللہ ماشاءاللہ کوئی شک اس واسطے علماء جان دیں اے عوام نو سمجھن دی ضرورت ہے دوستو بزرگو اہل بیت کون ہے آئی ساڑھے ذہنہ دے اندر نسل در نسل ایک گل ذہن پختہ کر دیتی گئی کہ شاید جس وقت اہل بیت دا نا آندہ نا لوگ سمجھن با اہل بیت صرف 4 ہستی ہیں پائنتان پاک یعنی سرکار نو کٹ کے باقی پیچھے 4 نفوس قدس کیا بچتے ہیں شیر خدا سیدہ مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا او تے حسنین کریمین سیدہ فاطمہ الزہرا دی جوڑی اے 4 نفوس نو اہل بیت سمجھا جاندہ ہے باقی اہل بیت بولو تو صحیح نا انجھے گل اہل بیت سمجھ دے لوگ نہیں ساڑھے سنیاں دے ذہنج بھی ایک گل بیٹھی ہوئی با اہل بیت صرف 4 ہستیاں باقی اہل بیت کوئی نہیں آج ایک گال اللہ کرے سمجھ آ جائے اور سمجھ کے تسی چلے جاؤ اور عقیدہ اگر کوئی عقیدے دے اندر جھول ہے کوئی کمی کجی ہے نا تو اللہ کرے وہ درست ہو جائے یاد رکھو علماء نے آسان انداز عرض کراں علماء نے اہل بیت دیاں 3 کیٹیگریاں بیان کیتیاں اے 3 حصے کر لو تسی اصل اہل بیت داخل اہل بیت تے لاحق اہل بیت یہ ہوں چونکہ تھے میری مجبوری اس طرح مشکل لفظ بولنے تو آڑی ریکارڈنگ ہو رہی نا کل کو عالم سنے تھے ہی نا آکے پتہ نہیں کہ جلی مارکٹ ہو گیا ہاں جی یہ حسد دی بیماری میں جڑی اگے عرض کی تھی نا یہ اللہ ماشاءاللہ ساڑھے اس شعبے بہت زیادہ پائی جاتی ہاں جی یہ بہت موزی مرض ہے یہ بڑے بڑے نو بوڑ گیا آج اس مرض نے خراب کیتا آج حسد نے
اصل اہل بیت، داخل اہل بیت تے لاحق اہل بیت، یہ ترے حصے اہل بیت دے۔ اصل اہل بیت اس نو آخ دیں، اصل اہل بیت وچ کون شامل ہے؟ جس وچ حضور علیہ السلام دی ازواج پاک پہلے کون ہیں؟ ہاں یہ سبق یاد کرو، اصل اہل بیت وچ کون شامل ہیں؟ پہلے حضور دے اہل بیت وچ، اہل بیت کہندے ہیں گھر والے، گھر والے، گھر والے، گھر والے، سمجھ رہے ہو؟ اہل بیت گھر والے، گھر والے تو گھر والے میں بیٹی تو گھر والے ہوئے تو ماں گھر والے چ باہر ہے، کیڑے عقیدے دے پھر دیو؟ اہل بیت بھی سب تو پہلے حضور دیاں تمام ازواج شامل ہیں، اس تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ساری اولاد پاک ساری اہل بیت میں شامل ہیں۔ پہلے ازواج، گل غور نال سمجھو، پہلے ازواج، اس تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تمام اولاد پاک او اہل بیت وچ شامل ہیں۔ داخل اہل بیت، پھر میں اس دی وضاحت کر دوں، داخل اہل بیت، داخل اہل بیت جتنی آل محمد یعنی آل عقیل، آل علی، آل قسم، آل فضل اور آل جعفر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ سارے دے سارے اہل بیت میں شامل ہیں۔ یعنی حضرت شیر خدا دی جتنی اولاد ہے، سادہ لفظاں سمجھو، حضرت علی پاک دی جتنی اولاد ہے، جتنی ازواج وچوں، گل سمجھ آ رہی نہیں نا؟ شیر خدا دی جتنی اولاد ہے، جتنی ازواج وچوں اولاد ہے، وہ ساری کی وے آل بیت، آل محمد، آل بیت میں شامل ہیں۔ پھر حضرت شیر خدا دے بھائی حضرت عقیل، او بھی آل بیت وچ انہاں دی ساری اولاد، ان میں کتنا زور مارا ہے گل انجھے نا، گل ہے جو کی شیر خدا نو ویر نبی دا مندے ہوتے، حضرت عقیل نو کیوں نو ویر مندے؟ شیر خدا دے بھائی نہیں، حضرت جعفر شیر خدا دے بھائی نہیں، او نبی دے ویر نہیں، او بھی تے ویر ہیں نا۔ آل جعفر، آل جعفر، آل عقیل، آل فضل، آل قسم، آل علی، یہ سارے آل بیت میں شامل ہیں، سارے آل بیت میں شامل ہیں۔ بلکہ تھے اور سادہ آسان گل کر دے ماں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ، بلکہ اس سے چو لے دے ماں جی، شفا شریف چو حوالہ پیش کر دے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آدھی بارگاہ وچ عرض کیتی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ بھی امام تبرانی دے حوالے نال قاضی عیاض علیہ رحمہ اس حدیث نو لے کے آئے، سرکار دی بارگاہ وچ عرض کیتی گئی، من آل محمد، یا رسول اللہ آپ دی آل کون ہے؟ سرکار نے فرمایا کل تقی، جتنے متقی ہیں وہ ساری میری آل میں شامل ہیں۔ شفا شریف میرے ہاتھ، فتاوہ میریا دے صفحہ نمبر 8 ہوتے پیر میر علی شاہ صاحب نے بھی لکھا ہے کہ جتنے مومن ہیں اور سارے آل محمد میں شامل ہیں۔ یار اس تو وڈی بھی کوئی گال ہو سی سمجھن واسطے، ساڑی نفسیات ہیں نا، میں حدیث پڑھا تو تسا اتنی اہمیت نہیں دیونی، جب میں پیر میر علی شاہ صاحب دا نام لے لیا نا بس گل ساری ختم ہو گئی۔ اسی چونکہ یہ ساڑی کمزوری، اسی پیران والے لوگ ہیں، پیران من الحمدللہ اس گل تے فخر ہے سانے، اسی پیران منن والے لوگ ہیں، جس وقت ساڑے کسی پیر دی گل آ جائے تو پھر اسی دوئی گل کسی دی سن دے نہیں، یہ ہونا چاہیے۔ لیکن یاد رکھو جس وقت پیر دے کول دے مقابلے وچ حدیث رسول آ جائے نا، پھر پیر کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہوئے، حدیث نو اگے کرنا پوے گا تو کول نو پیچھے کرنا پوے گا۔ لیکن اے پیر، اے جا پیر نہیں، پیر میرے لئے جا، ہاں جی، اے پیر ہوئے جس نے پہلے حدیث نقل کی تھی، حدیث نقل کرن تو بعد فتاوہ میری ید اندر پھر آپ نے لکھیا کہ اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ آل محمد سے مراد سب مومن ہیں۔ آل محمد ان گال سمجھ آئی، توڑا پیر بھی آل محمد شامل ہے، متقی جڑا بھی متقی ہوئے گا وہ آل محمد میں شامل ہوگا۔ اس کریم محبوب نے کسی نے بھی محروم نہیں کیتا، جنہاں دے دامن میں تقوی ایسا، تقوی دی دولت ایسی، جنہاں دیاں پیشانیاں نے لذت لئی ہوئی سی سجدہ میں، اللہ دے محبوب نے انہوں نے بھی محروم نہیں چھوڑیا، انہوں نے بھی اپنی آل میں شامل کر لیا۔ یہ داخل اہل بیت ہے، ایک لاحق اہل بیت۔ لاحق اہل بیت اس کو کہتے ہیں کہ جڑا نسب کوئی نہیں، خونی رشتہ کوئی نہیں، گھر میں رمن والے بھی نہیں، لیکن ایک کریم آقا نے کرم فرمایا
انہوں نے اپنے گھر والے میں شامل کر لیا، جس طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ، یہ حالانکہ حضور دے خاندان نہیں ہیں، لیکن محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا، انہوں نے اپنی آل بھی شامل کر لیا، حضرت سلمان فارسی نے بھی اور دیگر اور بھی صحابہ بہت سارے نے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آل بھی شامل فرما لیا۔ پتہ لگا بھئی اہل بیت صرف یہ 4 ہستیاں نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تمام ازواج مطہرات، بولو تو صحیح نا، حضور دی تمام بیویاں ازواج مطہرات، بیویاں ازواج زوجہ جتنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیویاں نے وہ ساڑیاں مومنہ دیاں مامان تے او ساریاں ماما اہل بیت وچ شاملن، بلکہ او پہلن تے باقی نفوس بعد چن۔ ہاں اہل سنت دا یہ عقیدہ ہے کہ اسی اہل سنت جتنے اہل بیتن ازواج ہومن یا آل محمد ہوئے انہاں سارے وچ سب تو افضل جنہاں نو مننے ہیں 4 ہستیاں نو مننے ہیں۔ ہاں یہ اہل سنت دا عقیدہ ہے، اسی 4 انہاں نو سب درجے دے فضیلت اعتبار نال انہاں نو افضل مننے ہیں۔ اے بھی آل بیت، ازواج بھی آل بیت، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ساری اولاد پاک وہ آل بیت وچ شامل ہے۔ ایک بیٹی صرف نہیں سیدہ مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اہل بیت میں شامل ہے، 3 بیٹیاں باقی بھی اہل بیت وچ۔ ہاں ایک کوئی اور بولے تو پیا بولے نا، سنی تو کم از کم سمجھے، سرکار دی باقی 3 بیٹیاں بھی کس اہل بیت وچ شامل ہیں، بلکہ انشاءاللہ 8 تاریخ میں میری کتاب آ جائے گی، بنات مصطفیٰ بنات عربہ دے نا تو میں کتاب الحمدللہ رقم کی تھی، انشاءاللہ تعالی 8 اکتوبر تک کتاب آ جائے گی اور پرنٹنگ واسطے چلی گئی، جس وچ میں الحمدللہ تقریباً اہل تشیع دی علماء دی تقریباً 18 کتاباں اتلیاں اصول عربہ دیاں 4 کتابوں تو لے کے ملا باقر مجلسی تک تقریباً 18 عبارات میں پیش کر دیتی ہیں، ماں تخریج پیش کر دیتی ہیں کہ سرکار دیاں ایک بیٹی نہیں، سرکار دیاں 4 بیٹیاں، اور 4 بیٹیاں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ بطن پاک بچوں میں۔ ٹھیک ہے جی، سرکار دی ساری اولاد بھی آل بیت میں شامل ہے اور یہ سارے گھر آلے ہیں۔ آج بدقسمتی وے کہ سانو گھر آلے تے در آلے دے ایک عجیب دے سبق یاد کرا دیتا گیا سنیا نو بھی کہ گھر آلے اوون جڑے یہ 4 ہستی ہیں تے در آلے صحابہ نو اسی کہنے ہیں دبا در آلے انجھے گالے صحابہ در آلے صحابہ در آلے نہیں صحابہ گھر آلے سیدنا صدیق اکبر گھر آلے اے دیاتی یرہ بندے ہو سارے بزرگ حضرات بیٹھے ہو نوجوان بیٹھے ہو تسی سمجھ دے اس گال نو جتھو بندہ رشتہ کرے جس دی بیٹی نال نکاح کرے او کے رشتے بندہ سسر تو باپ دا درجہ رکھ دا کہ نہیں، اس بلا تشبیہ و تمثیل باپ دا درجہ رکھ دا نا، او ایک رشتہ بن گیا کہ نہیں، سسر والا رشتہ بن گیا نا، او سسر گھر تو باہر ہوندہ ہے یا گھر والے میں شامل ہوندہ ہے، گھر والے شامل ہوندہ ہے نا۔ سیدنا صدیق اکبر دی بیٹی اما عائشہ صدیقہ سرکار دے نکاح بچے تے پھر در والے ہوئے یا گھر والے ہوئے، جے میں لوگ کا سبق یاد کرائیں جے تسی اسی بھی کر لیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیٹی حضرت حفصہ سرکار دے نکاح بچن، سرکار دے نکاح بچن، حضرت عمر سسر ہوئے تے پھر گھارے چوئے یا باہر ہوئے، گھارے چوئے نا، گھر آلے ہوئے۔ ہون اگلی گال سنے ذرا سینے تے ہاتھ رکھے تھے گال ذرا اوکھی لگ دی تو آنی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سگی بہن حضرت ام حبیبہ سرکار دے نکاح وچ ہے یا نہیں؟ تو آڈی میری ماں ہے یا نہیں ام حبیبہ؟ ماں ہے نا، تے جس دی بہن نکاح وچ ہوئے گھر آلے چوندہ ہے یا باہر آلے چوندہ ہے؟ او بھی گھر آلے چی شامل ہے، او بھی گھر آلے شامل ہے۔ اے وانڈ جڑی لوکاں پا دیتی نا، اے وانڈ انہاں لوکاں پائی غیرہ لوکاں پائی۔ آج بدقسمتی وے بسی دائیں بائیں تو ماحول لیا، یا اسی ذاکرہ کڑو عقیدے سنن تے یا اپنے اہل سنت دے نقیباں ذاکرہ کڑو عقیدے سن کے اللہ ماشاءاللہ ساڑھے عقیدے خراب ہو گئے۔ دوستو بزرگو اہل سنت ہے عقیدہ نہیں، اہل سنت ہے عقیدہ بے کہ سیدنا صدیق اکبر بھی گھر والے میں شامل ہیں، حضرت فاروق اعظم بھی گھر والے میں شامل ہیں، تے جس نو 2 بیٹیاں سرکار نے یکے بعد دیگرے جس دے نکاح بھی دیتیاں ہومن وہ بھی گھر والے چبا رہے۔
آج لوگ کہنے اس سے کوئی شک نہیں، شیر خدا کرم اللہ وجل کریم دا اپنا مرتبہ اور مقام ہے، کروڑ حضرت امیر معاویہ ملا کے بھی شیر خدا دے فضائل نو نہیں پہنچ دے. یہ اہل سنت دا عقیدہ ہے. ساڈا عقیدہ کیویں سنیا دا؟ ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہیں بلکہ لکھاں امیر معاویہ بھی ملا لویے نا تے فضیلت اعتبار نال شیر خدا نال کوئی تقابل مقابلہ نہیں ہو سکتا. لیکن اگلی گل بھی سمجھو نا، لکھاں کروڑاں سارے ولی مل کے بھی حضرت امیر معاویہ دے گھوڑے دے ٹاپا نہ لگی ہوئی خاک کی برابری بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ صحابی رسول ہے. وہ کیویں صحابی رسول ہے، روح زمین دے سارے غوث کتب ابدال کلندر یہ سارے مل کے بھی حضرت امیر معاویہ دی برابری نہیں کر سکتے. کیوں کہ وہ صحابی رسول ہے، انہوں اللہ نے مرتبے اور عزتاں دتیاں. ساڈا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قول کیتا ہے، یا اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب علیکم. امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ قول کر دیں، سادہ لفظ سمجھاؤں، اس مشکل والے پاسے عبارت والے پاسے میں جان دے گی. آپ نے فرمایا یا اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت تو سمجھتے گل کوئی تھوڑی جی گل ہے. توڑا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن ذکر کیتا ہے، من عظیم الفخر ہے. یہ تو سمجھتے کوئی تھوڑی فخر دی گل ہے کہ اللہ رب العزت نے توڑا ذکر قرآن کیتا ہے. توڑا ذکر قرآن کیتا ہے تے جیڑا توڑے اتے درود نہ پڑے اس دی نماز قبول، اس دی نماز درجہ قبولیت نو نہیں پہنچتی. جڑا اہل بیت یا اہل بیت رسول ہوں لفظ دے غور کرے ہو، یا اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احبکم فرد من اللہ فی القرآن العظیم من عظیم الفخر من لم یصلی علیکم لا صلاۃ اللہ. اس دی نماز درجہ قبولیت نو نہیں پہنچتی جڑا اہل بیت تے درود نہ پڑے. تے اہل بیت اچ کون ہے؟ اما سیدہ فاطمہ الزہرا تے درود نہ پڑے تے نماز قبول، حسنین کریمین تے درود نہ پڑے تے نماز، شیر خدا تے درود نہ پڑے تے نماز، تے اما عائشہ صدیقہ تے درود نہ پڑے تے نماز. اہل بیت چننا پھر پتہ لگا بھئی اہل بیت اما عائشہ صدیقہ ون جڑا اما عائشہ صدیقہ تے درود نہ پڑے اس دی نماز قبول نہیں ہوندی. اسی اہل سنت دا عقیدہ ہی وے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جتنی آل ہے اس آل اتے درود نہ پڑھیا جائے تو نماز درجہ قبولیت نو نہیں پہنچتی. وہ نماز مردود ہو جاندی، قبول نہیں ہوندی. اس واسطے نہیں ہوندی کہ اس آل بیت اتے درود نہیں پڑھیا. اس دا یہ مطلب نہیں میں چار ہستیاں تے درود پڑھے گا تے تا نماز قبول ہوئے گی، باقی چھوڑ دے ہوئے تے نہیں ہو جائے گی. نہیں، آل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ساری آل بیت اتے درود نہ پڑھے تے نماز درجہ قبولیت نو نہیں پہنچے گی. اس واسطے دوستو بزرگو آل بیت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے آل بیت صرف چار ہستیاں نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تمام ازواج مطہرات وہ آل بیت میں شامل ہیں. اور اس تو بعد جتنی آل محمدن، آل عقیل، آل جعفر، اور آل فضل، آل علی، یہ سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آل میں شامل ہیں. اتھے بعض لوگ جائے لوگ اعتراض کر دیں بھئی اگر حضور علیہ السلام دیاں باقی صاحبزادیاں ہوندیاں، شہزادیاں ہوندیاں تو جس وقت آیت مباہلہ نازل ہوئی اس وقت حضور علیہ السلام نے انہوں نال کیوں نہیں لے کے گئے؟ انجھے گالے نال کیوں نہیں کھڑیا؟ جے اگر ہوندیاں تو سرکار نال لے کے جاواں نہ، ایک بیٹی نو کیوں لے کے گئے؟ سرکار سیدہ فاطمہ الزہرا نو نال لیا، حسنین کریمین نو بھی لیا تے شیر خدا نو نال لیا چادر وچ. ٹھیک ہے جی، چادر وچ لیا. معترض دا اعتراض یہ وے کہ اگر حضور دیاں ہور بیٹیاں ہوندیاں تو سرکار انہوں نے بھی چادر وچ لوانا اور موبائل وچ نال لے کے جاوانا. سرکار انہوں نے نہیں لیا، چادر وچ بھی نہیں لیا. تو ثابت ہی ہویا کہ سرکار دیاں صاحبزادیاں ایک ہی ہے، چار صاحبزادیاں نہیں. یہ ان توڑا ذہن اس گل نو قبول کر دیں عقلی طور تے، عقلی دلیل اس دی، نقلی دلیل تا ہے نہیں. نقلی کتابی دلیل دے ویا تو پھر اسی گل کراں. اس عقلی دلیل دیتی ساڑا سنی بھی سمجھ کے چپ کر کے اٹھ کے آ جاندہ ہے. ٹھیک کہہ رہے جی، اگر ہوندیاں تو واقعی نہ لے کے جاوانا.
لیکن اس کم بخت نو یہ نہیں نہ پتا بھئی او دھوکھا انہاں سنیاں نو دھوکھا دیندہ ہے، سادہ لو مسلمانوں نو دھوکھا دیندہ ہے۔ آیت موبائلہ نازل ہوئی 10 ہجری نو، یہ ان گل پکی یاد کرنی، خاص کر کے نوجوان حضرات جڑے فوراً سلپ ہو جاندے ہو۔ آیت موبائلہ نازل ہوئی 10 ہجری جندر، اصول کافی دے مطابق۔ میں اپنی کتابہ جو حوالے پیش ہی نہیں کردا، ایک نہیں درجنوں کتابوں انہاں جو حوالے دکھا سکتا ہے۔ آیت موبائلہ 10 ہجری جندر ہے۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وصال ہو گیا 2 ہجری چ۔ کتنی؟ 2 ہجری، ساڑیاں کتابہ نہیں، یہ انہوں دی کتابہ دے مطابق 2 ہجری چ وصال ہو گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وصال 8 ہجری دے اندر، حضرت ام کلثوم دا وصال 9 ہجری وچ۔ 2 8 تے 9 10 ہجری تو پہلے پہلے وصال ہو جائے، جس وقت بیٹیاں ہیں نہیں دنیا تے نال کے میں جاون۔ ایک گل ہن یاد رکھو، ایک بیٹی دا وصال 2 ہجری دے اندر، ایک بیٹی دا وصال 8 ہجری دے اندر، ایک بیٹی دا وصال 9 ہجری دے اندر ہو گیا ہے، جس وقت بیٹیاں دنیا تے ہیں نہیں نال کے میں جاون۔ پھر اگلی گل، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس وقت چادر چلیا نا، اس حدیث دی راویہ پتہ کون ہے؟ اس حدیث نو امت تک پہنچایا کس سے؟ کہ سرکار نے چادر چلیا ہے ان 4 نفوس نو، اور سرکار نے پھر آیت مبارکہ تلاوت فرمائی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس۔ اے تلاوت آیت بعد فرمائی، پہلے چادر چلیا، لیکن اس امت تک یہ گل پہنچائی کیویں؟ ایک گل تے ایسی 4 دیواری دی، گھر دا معاملہ سی۔ حضرت ابو ہریرہ اتھے موجود نہیں سی ہو سکتے، حضرت انس بن مالک اتھے موجود، حضرت عبداللہ بن مسعود اتھے موجود نہیں سی ہو سکتے۔ پردے دی گل سی، گھر دی گل سی، 4 دیواری دی گل سی، پردے والا گھر رہے، اس پردے والے گھر وچ کوئی صحابی اندر جا نہیں سی سکدا۔ اے امت تک گل پھر دسی کیویں؟ بس سرکار نے ہنج کیتا بھئی اپنی چادر مبارک لئیے تے چادر وچ انہاں 4 نفوس نو لیا۔ ایک گل بیان کہیں کیتی ہے، اے تہاڈی اور میری ماں ام سلمہ نے بیان کیتی ہے۔ کتنی سچی ماں اس امت دی، اللہ اکبر۔ اگر کوئی سینے وچ بغض ہوندا اس ان ہستیاں نال تو کدی امت تک یہ گل بیان نہ کرنا، اس نو چھپا جانا، لیکن ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین نے امت تک یہ گل پہنچائیے کہ لوگوں سن لو، میں اپنی اکھاں نال دیکھا کہ میرے محبوب نے چاراں نو چادر وچ لے آئے، چادر وچ لے کے۔ اچھا حضرت ام سلمہ، اتھے بھی ایک اور بھی اعتراض کیتا جاندہ ہے، علمی اعتراض ہے کہ جی اگر یہ اہل بیت میں شامل ہوتی تو حضرت ام سلمہ وہاں موجود تھیں، ان کو سرکار نے چادر میں کیوں نہ لیا، جبکہ انہوں نے خود عرض بھی کی کہ یا رسول اللہ میں بھی چادر میں آ جاؤں۔ ہاں حضرت ام سلمہ نے عرض کیتی ہے، یا رسول اللہ میں بھی چادر چاہ جاؤں۔ اتنا یہ دریائے رحمت جوش چاہ گیا ہے، کرم ہو رہا ہے، محبوبہ اپنی چادر لے لئی، کملی والی چادر وچ، تو محبوبہ میں بھی اندر آ جاؤں۔ تو سرکار نے فرمایا تسی پہلے اہل بیت میں شامل ہو، تواڈے تے پہلے ہی فضل، تواڈی شان میں تو قرآن دی آیتاں نازل ہو چکی ہیں۔ اللہ دے محبوب نے 4 نو اس واسطے۔ اچھا اماں سلمہ ویسے بھی چادر وچ نہیں سی آ سکدیاں، اماں سلمہ ویسے بھی چادر وچ، ام سلمہ چادر وچ نہیں سی آ سکدیاں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ چادر دے اندر شیر خدا بھی ہونتے، شیر خدا غیر محرم ہے۔ اہل علم حضرات واسطے شیر خدا حضرت اگرچہ ماں میں رشتے چ ماں میں، لیکن اے تعظیمن ماں میں، احترامن ماں میں، احکامن ماں نہیں۔ اگر احکامن ماں ہومن تو پھر شیر خدا تو سیدہ فاطمہ زہرا نہ نکاح نہیں ہو سکتا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نکاح نہیں ہو سکتا۔ احترامن مامن احکامن ماما نہیں، گل سمجھ آئی نا؟ حضرت ام سلمہ چادر اس واسطے نہیں سی آ سکدیاں کہ شیر خدا غیر محرم ہے۔ دیکھو نا جس وقت قریب ہو گئے 4 ہستیاں تو پھر پردہ تو نہیں نہ رہندا، اس واسطے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے اس واسطے ایک وجہ بھی چادر اس واسطے نہیں لیا۔ اور اس تو بعد سیدہ فاطمہ زہرا نو چادر لون دی وجہ یہ سی، علماء نے جو بیان کی تھی وہ یہ سی کہ کل کوئی فاطمہ نو میرے گھر تو وکھرے نہ سمجھے۔ کیوں؟ کہ تہاڈا اور میرا طور طریقہ رواج ہی کہ جس وقت اسی بیٹیاں نو ویاہ کے دوسرے گھر وچ بھیج دیندے ہیں
شادی ہو جاندی بچیاں دی، شادی کر کے اسی بھیج دیندے ہیں بچیاں نوں، دوسرے گھر میں چلی جاندی ہیں، نکاح ہو جاندہ ہے، شادی ہو جاندی، رخصتی ہو جاندی، اس تو بعد بچی اس گھر نال تعلق نہیں رہندا نا، بچی دوسرے گھر والی ہو جاندی۔ یہ گل ہے کہ نہیں؟ جس وقت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شادی حضرت شیر خدا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم نال شادی ہو گئی، تو ہومن تو بعد پھر جناب ابو طالب دی بہو نے اس گھر نال ظاہری طور تے تعلق نہیں رہندا۔ اللہ دے محبوب نے چادر چ لے کے لوگوں نے دسیا کہ تہاڈیاں بیٹیاں دے ہور معاملے نے، میری بیٹی دا ہور معاملہ ہے، میری بیٹی اگر ابو طالب دے گھر چلی بھی جاوے تو اس دا گھر یہ محمد دا گھر ہے جڑا ہے، اس نو وقت نہ سمجھو، تہاڈے طور طریقے تے معاملے ہو رہن، فاطمہ دا معاملہ ہو رہے، فاطمہ شادی شدہ ہو کے بھی اس گھر میں جا کے بھی شیر خدا دی بیوی ہو کے بھی او اسے گھر دیئے۔ اگر انہیں مسئلہ نہیں سمجھ آیا تو ایک شرعی مسئلہ سمجھا دے مجھے۔ ایک بیٹی دی تواڈے میں اتھو اگر گربال چو شادی ہو کے بچی چلی جائے لاہور، بچی چلی جائے لاہور تو پھر جس وقت وہ واپس آوے اس گھر بچ آوے رمن آستے، وہ نماز پوری پڑھ سی یا قصر پڑھ سی؟ جی کیوں جی؟ میرا تو سبجیکٹ ہے نا فقہ، قصر پڑھ سی یا پوری پڑھ سی؟ قصر پڑھ سی، قصر پڑھ سی۔ کیوں؟ اس نے ماؤ پیو نے گھر نہیں تے جڑا اس دا گھر والا ہے وہ نماز پوری پڑھ سی یا قصر پڑھ سی؟ اتھے آ کے اتھو شادی کر کے لے کے گیا نا لاہور، ٹھیک ہے جی؟ وہ دو میاں بیوی اتھے آئے نے رمن آستے گربال غریبال تواڈے اس علاقے وچ آئے نے۔ عورت نماز قصر پڑھے تے مرد پوری کیوں پڑھے؟ اس دا شور نماز پوری پڑھ سی تے اس دی بیوی کیوں؟ اس دے ماؤ پیو دا گھر نہیں؟ ہائے ہائے، شادی گھر پہلے تاں تک گھر ہی گھر سی، احترامن ویسے رواجن ساریاں گلیں اسی بیٹیاں نو بہت عزت دیں دیاں الحمدللہ، اور دیونی بھی چاہی دی، اسی بیٹیاں ویاہ کے بھی آخ دیں اسے گھر دیاں مالکاں، اسی بہویں نال جھگڑے کر لیں دیاں، لڑ لیں دیاں، بیٹیاں نال لڑ لیں دیاں، لیکن بیٹی جس وقت آ جائے تو اس کو اپنے سر تے بٹھا لیں دیاں۔ انہیں گالے کہ نہیں؟ اسی بیٹیاں آلے ہیں، بیٹیاں نو عزت دیں دیاں، لیکن شریعت تے معاملہ ہور کر دی۔ اس دا گھر والا نماز پوری پڑھ سی، اس واسطے اے وطن ہے، اس دا وطن اصلی بھی شامل ہو جائے گا، لیکن لڑکی آوے گی تو قصر نماز پڑھے گی، اس دے ماؤ پیو دا گھر ہے، اس دا گھر نہیں رہا۔ اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت ایسی، لیکن محبوب نے ہن مسئلہ سمجھو، محبوب نے چادر چ لے کے لوگوں نے یہ واضح طور تے گل سمجھا دیتی، لوگوں فاطمہ علی دے گھر میں چلی جائے گی، علی دے نکاح میں چلی جائے گی، پر فاطمہ نو اس گھر تو وکھرے نہ سمجھو، فاطمہ نو اس گھر تو وکھرے نہ سمجھو، فاطمہ اس گھر دیئے۔ اس واسطے جی اہل بیت شامل، اس سارے نفوس اہل بیت میں شامل ہیں، یاد رکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جتنے جتو سرکار نے رشتے دیتے ہیں وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں، اور جتو سرکار نے رشتے کیتے ہیں وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعا گو کہ رب کریم جو کچھ میں عرض کیتا، میری کو تھوڑی طبیعت ناسازی ہو گئی، اچانک میں نے درد پینا شروع ہو گیا، میں اس دا اظہار نہیں کیتا، میدے دے اندر میں نے درد جب محسوس شروع ہو گیا، میں نے پہلے دے میدے دی تکلیف ہے، لیکن او جیسے میں خطبہ شروع کیتا ہے میں نے کوئی سمجھ نہیں لگی، اس واسطے کر کے میں معذرت خواہ میں زیادہ ٹائم نہ لے سکیا اور زیادہ تواڈے سامنے کچھ معروضات پیش نہ کر سکیا، اور بے ترتیبی اور بے ڈھنگی بھی گفتگو کر گیا، کوئی ادھر دی ادھر کر گیا، اللہ تعالیٰ وہ کمی بیشی معاف فرمائے، کوئی تسلسل نال گفتگو نہ کر سکیا۔ اس دی وجہ ہے کہ میں نے یقین کرو بھائی میں وہ مبالغہ رائی تو ہٹ کے میری عادت نہیں، میرے درد واقعی درد محسوس ہو رہا ہے، جس دی وجہ تو کر کے میں پھر وہ اپنا تسلسل باقی نہ رکھ سکیا۔ جی خلفائے راشدین دے نام تے نام شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے بیٹیاں دے نام خلفائے راشدین دے نام تے نام رکھے، سمجھ گئے؟ بلکہ تو انہوں ایک اور سادہ جا مسئلہ اور سمجھا دے وہاں، حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم دی بیٹی، اس تا کوئی انکار کوئی مائی دلال میں ریکارڈنگ ہو رہی، دوسرے ٹبر چو کوئی آنکھیں نہ بجانا بس ثابت کر کے دے، جتھے آنکھیں ثابت کر کے دے سن، پر ثابت میں کوئی شرائط نال ثابت کر کے دے سن، لکھ کے دے سی میں اپنا عقیدہ چھوڑ ساں، اعلانیہ طور تے عقیدہ چھوڑ کے آساں، پھر
اپنے عقیدے نو خیر آباد کرے گا. اینج نہیں خالی حوالہ لے لے تو اس کے بعد پھر بس اچھا جی چلے ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں تو ہوگا ایسا نہیں. میں پہلے شرائط لکھاواں گا. شیر خدا کرم اللہ وجل کریم دی بیٹی ام کلثوم تے ہے بھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بطن وچوں آپ دے شکم پاک وچوں میں بیٹی نا کی وے ام کلثوم تے حضرت شیر خدا دی بیٹی ہے. باقی ازواج وچوں نہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بطن وچوں میں تے نکاح کینڈے وچے حضرت فاروق اعظم دے نکاح وچے. حضرت فاروق اعظم دے نکاح وچے امام تہذیب الاحکام وچ جس وقت امام باقر کو مسئلہ پوچھا گیا بزور مسئلہ دسو بھئی جس وقت ایک عورت دا شوہر فوت ہو جائے تو وہ عورت عدت اپنے خاوند دے گھر عدت گزارے یا اپنے ماں پیو دے گھر آ جائے اتھے آکے عدت پوری کرے. تو شیر خدا کرم امام باقر رضی اللہ تعالیٰ فرمان دیں نہیں او اس طرح بھی کر سکتی کہ اپنے شوہر دے گھر بھی عدت گزارے یا اپنے ماں پیو دے گھر دوئے اس کو اختیار ہے. لیکن جس وقت حضرت فاروق اعظم دے وصال ہویا تے حضرت شیر خدا اپنی بیٹی ام کلثوم نو لے آئے انہوں نے اپنے گھر وچ آ کے عدت گزاری. یعنی مسئلہ بھی سمجھا دیتا اور دست بھی دیتا کہ حضرت عمر دے نکاح وچ ام کلثوم شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم دی بیٹی کدے نکاح وچ حضرت فاروق اعظم دے نکاح وچ جنہاں نال اگر بغض اور اناد ہوئے دوستو بزرگو او انہاں دے نامہ تے نا تا کربلا دے اندر شیر خدا دے اور بھی پتر شہید ہوئے ہیں. ایک دا نام ابو بکر ایک دا نام عمر ایک دا نام عثمان. یہ بھی بیٹے شہید ہوئے. او یارہ انہاں دی تک تسی گلہ ہی چھوڑو نا. امام حسن پاک دی کدی شہادت سنی نے کیوں وجہ کی ہے کیا فاطمہ دا پتر نہیں حضرت شیر خدا دا لال نہیں ہے وڈا ہے نا. امام حسن گڑیاں ہوتے لکھے ہوندہ ہے یا سلام سلام یا حسین سلام یا حسین. لکھ وارث اسی حسین دے قدموں تے قربان ہیں ساڑھے ماں باپ بھی قربان ہیں. لیکن جتھے سلام یا حسین لکھ دیں اتھے سلام یا حسن بھی کدی ملے نے گڑیاں پیچھے کیوں نہیں. اس دی وجہ تلاش کرو ڈھونڈو وجہ. وجہ ایوے کہ امام حسن پاک نے صلح کی تھی حضرت امیر معاویہ نال جڑا آج تک ویر ہے حضرت امام حسن پاک نال کہ امام حسن پاک نال دشمنی اور ویر ہے کہ امام حسن پاک دے نا ہوتے کسی مسجد دا نا نہیں کسی امام بارگاہ دا نا نہیں اور کدی انہوں دا ذکر اس طرح کدی نہیں ہویا جس طرح باقی نفوس دا ذکر کیتا جاندہ ہے. آئیو کدری کھوڑ دے اندر تو انہوں 28 سفر میں انشاءاللہ امام حسن پاک دی شان سوڑا مانگے. ساڑھے کو انشاءاللہ پروگرام ہوئے گا. کھوڑ دے اندر جس وقت میں یہ مسئلہ لوگوں دے سامنے ظاہر کیتا کہ لوگوں اس گل نو سمجھو تسی باخوبی جان دیو کھوڑ اچ ماحول کس طرح دا دائیں بائیں. جس طریقے نال میں اتھے 10 محرم دا پروگرام شروع کرایا تو تانوں نہیں پتا اتھے کس طرح دے معاملات سن. پھر الحمدللہ آج میرے اس سے کھوڑ دے اندر تسی جان دیو ماشاءاللہ اے بچے جان دیں 3 پروگرام ہر روز حضرت ہوئے مسجداں وچ بھی تے گھراں وچ بھی اور ایک تو ایک پروگرام الحمدللہ بڑا اچھا پروگرام. عدت تو مسئلہ چلیا بس آخری مسئلہ میں بیان کر کے پھر اجازت لینا. جتھے گل چل گئی فضائل دی اور اے تے ہیں نہیں پاک لوگن پاک ہستیاں انہاں دا ذکر اسی کی بلند کرنا ہے انہاں دا ذکر کر کے اسی خود بلند ہونا ہے. سانو عزتاں ملنی ہیں. تک نا ممبر تک میں کدی بیٹھا نا میری عزت ہے تے میری عزت انہاں دے ذکر دے تو فعل ہے. انہاں دا ذکر کر دیں تو اللہ تعالیٰ عزتاں دیندا ہے. مسئلہ چل پہ اللہ کرے مسئلہ سمجھ آ جائے اور اس مسئلے دی وضاحت کر دیں. وہاں عدت تو گل چلی میرے ذہن وچ مسئلہ آ گیا. عورت دا اگر شوہر فوت ہو جائے خامن عورت عدت کتنی عرصہ کرے گی سوگ دے طور تے 4 مہینے 10 دن. ہتھو تک گل تقریباً بہت سارے لوگوں نے پتہ اسی 4 مہینے 10 دن. اس عورت نو اختیار ہے عورت عدت کرے عدت گزارے. عدت دا مطلب ہوندہ ہے سوگ کرے یعنی جس تو ظاہر ہوئے کہ اس عورت نو دکھ ہویا ہے. دکھ کس واسطے دکھ کس چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے اس نو صاحبان دیتا سی چھتری دیتی سی. شور بہت بڑی نعمت ہے. بلکہ ایک اور طریقے نال سمجھو اس مسئلے نو ایک اور زاویہ تو سمجھ لو. ایک لڑکی دا نکاح ہویا ہے رخصتی نہیں ہوئی رخصتی نہیں ہوئی اور خلوت صحیحہ علماء سمجھ رہے ہیں خلوت صحیحہ بھی ثابت نہیں. اس دا او شور نکاح تو ہویا نا صرف رخصتی نہیں ہوئی جیڑی تسی اپنی زبان وچ رخصتی کہندے ہو دخول نہیں ہویا. اس عورت دا شور فوت ہو جائے ہن عورت
عدت گزارے گی، عدت گزارے گی، لیکن وہی عورت اجے خلوت صحیح بھی ثابت نہیں، رخصتی بھی نہیں، لیکن وہ مرد طلاق دے دے پھر عدت کوئی نہیں، پھر عدت کوئی نہیں ہوئے گی، لیکن وہ شوہر فوت ہو جائے رخصتی بے شک نہ ہوئی ہوئے تاں بھی عدت عورت کرے گی۔ کیوں کرے گی؟ وجہ کی وے؟ اگر وجہ وہ اولاد والے معاملے نہ تسی سوچ دو تے اے اتھے معاملہ وہ نہیں، معاملہ ہی وے اللہ رب العزت نے اس نو نعمت دے طور تے خامد عطا کیتا سی، جیڑا اس واسطے رحمت سی، اس واسطے ایک چھتری اور صاحبان سی، وہ اس کو چلا گیا، شریعت نے کیا تینوں اجازت ہے تو سو کر لے، ورنہ سوگ دی اجازت نہیں سی۔ عورت کرے 4 مہینے تے 10 دیڑے سوگ، لیکن 4 مہینے تے 10 دیڑے سوگ کرے کہ ایک جڑیاں پتہ ہے علماء چھوڑ کے نا، باقی کہیں جڑیاں پتہ ہوئے وہ 4 مہینے 10 دیڑے کنج بن سیاں۔ انہیں اس تو بعد آج تو بعد کسے بندہ کوئی عالم تو کوئی اعتراض نہ کرے، ساڑھی اپنی پوزیشن تے ہے وے جنہ 10 سال لائے وے کالا کالا رسول اللہ پڑھیا پڑھایا ہے تے ذرا جی گل ہوئے تو علماء پہ چھٹین بند دینے لوگ، اپنی حالت ساڑھی ہے وے، یہ ہر گھر دا مسئلہ ہے، ہر دوسرے گھر دا مسئلہ ہے، کسے گھر بھی پیش آ سکتا ہے۔ مرد فوت ہوندے کہ نہیں ہوندے، عورتاں بیوہ ہو جاندیاں کہ نہیں ہوندیاں، پھر علماء کون دسے گا یہ مسئلہ؟ العلماء مصباح الارض، یہ علماء اس زمین دا چراغ ہے، اس زمین دا چراغ ہے۔ اللہ دے محبوب نے فرمایا لوگوں انہاں دی قدر کرو، یہ توڑا چراغ ہے، جس وقت تسی اندھیریں ڈب جاندے ہو نا تے چراغ روشنی کر کے توانوں اس اندھیریں چو اے لوگ کر دے۔ تکو نا یہ مسئلہ توڑے سامنے میں تھوڑے جے لوگ بیٹھے ہو، توڑے سامنے مسئلہ پیش کر دیتا کوئی بھرے مجمع چو، توڑے امتحان نہیں، توڑے شعبہ نہیں، تسی علماء نہیں، لیکن علماء تا نہیں، لیکن یہ دین ضروری دین وچوں بھی سکھنا تے ضروری ہے نا۔ اس پورے بھرے مجمع چو کوئی جنہ 10 تے 4 مہینے 10 دھڑے کنج بناواں گے؟ کیوں حضرت گل صحیح ہے کہ نہیں؟ 4 مہینے تے 10 دھڑے عدت عورت کرے، لیکن کرے کنج؟ آج چاندی کی وے، آج چاندی تقریباً 8 ہون سادہ جے مسئلہ ذہن اچھ رکھ لو، اس نو آئندہ واسطے یاد کرو۔ اگر ایک عورت دا شوہر بالفرض فوت ہویا ہے یکم سفر نو شوہر فوت ہو جائے، او عورت 4 مہینے 10 دھڑے عدت اس طرح گزارے گی۔ سفر دا مہینہ 1 ربیع الاول، ربیع ثانی، جمادی الاول تے جمادی الآخر دی 10 تاریخ تک اس عورت دی عدت ہے۔ ہن گل سمجھے؟ اگر چاندی پہلی تاریخاں مرد فوت ہو جائے تو عورت 4 مہینے 10 دھڑے اسلامی 4 مہینے تے 5ویں مہینے دے 10 دھڑے عدت عورت اس طرح گزارے گی۔ لیکن اگر جس طرح آج 8 سفر ہے، آج خدا نہ خواستہ کسی عورت دا شوہر فوت ہو جائے، او عورت عدت کس طرح گزارے گی؟ پھر سفر تے ربیع الاول تے ربیع الثانی دا اعتبار نہیں کیتا جائے گا، پھر عورت 4 مہینے ہر مہینہ 3 دنوں دا پاواں گے، 4 مہینے 120 دھڑے تے 10 دھڑے 5ویں مہینے دے 130 دھڑے عورت گن کے عدت اپنی پوری کر لوے۔ کتنے جی؟ 130 دن عورت گن کے اپنی عدت پوری کرے گی۔ او اس صورت وچ جس وقت عورت دا شوہر اسلامی مہینے دی پہلی تاریخ تو بعد کدھرے فوت ہو گیا، ٹھیک ہے؟ پہلی تاریخ تا فوت ہو گیا نا، عدت تاں شروع ہوندی جس وقت عورت دا شوہر فوت ہو جائے، جس وقت فوت ہو گیا اس سے وقت اس دی عدت شروع ہو جائے گی۔ یہ بھی یاد رکھو، عدت دا مطلب اس طرح یہ نہیں ہوتا بس جنازہ پڑھیا جاوے یا دفن ہو جاوے تو اس تو بعد عدت شروع ہوندی جس وقت عورت دا شوہر فوت ہو گیا، مثلا ایک لمحے فوت ہویا، اگلے لمحے اس دی عدت شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعا گو ہاں کہ رب کریم سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے اور دین متین سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔